اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم و تعلیم ایجوکیشن بی اے پارٹ 2 چیپٹر 4 ٹاپک 4.2 تعلیمی جائزہ کی اہمیت، امپورٹنس آف ایویلیویشن۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جنہیں ہم اردو میں مدرسے کہتے ہیں، ان میں اساتذہ جو کچھ پڑھاتے ہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے مختلف طریقوں سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کبھی وہ کمرہ جماعت میں زبانی سوالات کے ذریعے، کبھی کلاس ٹیسٹ کے ذریعے، کبھی گھر کا کام دے کر طلبہ کے اکتساب کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسکولوں میں سہ-ماہی، شش-ماہی، 9 ماہی اور سالانہ امتحانات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ کی کارکردگی اور اکتساب کا جائزہ لے کر ان کو نہ صرف اگلی جماعت میں ترقی دینے کا فیصلہ کیا جا سکے بلکہ ان کی کارکردگی کا باہمی موازنہ بھی کیا جا سکے۔ ہمارے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں تعلیمی ادارے قائم ہیں جو تعلیمی عمل میں حصہ لیتے ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ معیار تعلیم میں یکسانیت اور تمام طلبہ کو یکساں تعلیمی مواقع کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی سطح یا درجے پر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ایک ہی معیار کے امتحان کا انعقاد ہو۔ اسکول میں عموماً پہلی کلاس سے 8ویں کلاس تک کا امتحان اسکول کی انتظامیہ ہی لیتی ہے۔ 5ویں اور 8ویں کلاس کے لیے پنجاب میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت بھی امتحانات کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر امتحان لینے کے لیے علیحدہ سے امتحانی بورڈز قائم ہیں جنہیں ہم بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے اوپر والے درجے کے امتحانات کے لیے یونیورسٹیاں قائم ہیں، ان کا امتحانی نظام قائم ہے، جیسے یونیورسٹی آف پنجاب جو ہے وہ بی اے ایم اے لیول کے امتحانات اور دوسرے امتحانات کا انعقاد کرتی ہے۔ تو امتحانات بھی تعلیمی جائزے کا ایک حصہ ہیں۔ تو آخر کیا اہمیت ہے اس تعلیمی جائزے کی جو ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں؟ تو نصابی جائزہ ہمیں بہت سی باتیں جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتا دیتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہم جائزہ نہیں لیں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جائزہ جو ہے وہ ہمیں تعلیم کے پروسیس کو سمجھنے اور اس کے مقاصد کہاں تک پورے ہو رہے ہیں اس کو جانچنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ نکات ظاہر اہمیت میں ہمیں بتانے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ اس حوالے سے اپنی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی جائزہ تشخیص کا کام کرتا ہے، ڈائگنوسٹک۔ کس چیز کی تشخیص کرتا ہے؟ کہ کیا طلباء نے اپنے تعلیمی عمل سے کچھ سیکھا، اور اگر سیکھا تو اس میں جو مقاصد تھے نصاب کے اور تعلیمی نظام کے وہ کس حد تک پورے ہوئے، اور جتنی چیزیں انہوں نے نہیں سیکھی اس میں مسئلہ کس وجہ سے ہے۔ نصاب کے اندر کمی ہے، نصاب کے اندر کوئی پرابلم ہے، یا تدریسی طریقہ کار کے اندر پرابلم ہے، یا جو مواد دیا گیا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، یا ماحول کا کوئی مسئلہ ہے، یا طالب علم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ تو تعلیمی جائزہ ہمیں ڈائگنوسٹک یا تشخیص کرنے میں مدد دیتا ہے کہ پرابلم ہے کہاں، اور اس میں جائزہ لینے میں سب سے اہم شخصیت اس استاد کی ہے جو اس طالب علم کو براہ راست جانتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔
دوسرا اس کی اہمیت کا جو پہلو ہے وہ تدارک یا ریمڈی ہے. یعنی جب آپ نے تشخیص کر لی کہ مسئلہ کیا ہے تو تعلیمی جائزہ ہی آپ کو اس طرف بھی رہنمائی کرے گا کہ اس کا علاج کیا ہے. لہٰذا جو تبدیلیاں مطلوبہ ہوں گی وہ ہم کر سکیں گے. تو تبدیلیاں کرنے کے لیے یا نصاب کو بہتر کرنے کے لیے یا اساتذہ کی تربیت کو بہتر کرنے کے لیے یا اسکولوں کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے یا تعلیمی مقاصد کو بہتر کرنے کے لیے یا تعلیمی مواد کو اور تعلیمی نصاب کو بہتر کرنے کے لیے کیا بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں، اس کی شناخت بھی تعلیمی جائزے کے اندر ہی موجود ہوتی ہے. تو تعلیمی جائزہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم مسائل کا حل بھی نکال سکیں. پھر تعلیمی جائزہ جو نصاب کے مقاصد ہیں، جو تعلیم کے مقاصد ہیں، اس کو واضح کرتا ہے اور ان کی کامیابی یا ناکامی کو بھی واضح کرتا ہے. کیونکہ جو آپ کا تعلیمی جائزہ یا ایویلیویشن ہے وہ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن یا مقاصد تعلیم کو دیکھتا ہے کہ وہ لرنر کے بیہیویئر میں کہاں تک آپ آئے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نصاب جو ہے وہ کہیں اس طالب علم کے درجہ ذہن سے کہیں اونچا ہے اور کوئی اس میں فالٹ ہے، تاکہ اس کو بھی امپروو کیا جا سکے. اور طالب علم کے بیہیویئر میں، اس کے رویے میں کیا بہتری آئی ہے، تعلیمی جائزہ یہ بات بھی ہمارے سامنے لاتا ہے. اور چوتھا جو پہلو ہے اس کی اہمیت کا وہ یہ ہے کہ یہ رہنمائی مہیا کرتا ہے. جو براہ راست پڑھانے والا ٹیچر ہے اسے تو شاید اندازہ ہوتا ہے کہ طالب علم کس کیفیت میں ہے، لیکن جائزے کا پورا جب آپ ایک پروسیس کر کے اس کا رزلٹ نکالتے ہیں تو پھر اس ادارے کے سربراہ اور کلاس انچارج اور والدین یا باقی بھی وزارت تعلیم یا افسران تعلیم کو بھی اندازہ ہو پاتا ہے کہ صورتحال کیا جا رہی ہے. تو یہ گویا ہماری رہنمائی مہیا کرتا ہے کہ اگر مناسب انداز میں تعلیمی جائزہ لیا گیا ہوگا تو ہمیں رہنمائی ملے گی کہ طلباء کے اندر کیا قابلیتیں ہیں، ان کے کیا رجحانات ہیں، ان کی کیا دلچسپیاں ہیں اور ان کی ذہانت کا کیا معیار ہے. پانچواں پہلو یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن کرنے میں، طلباء کی درجہ بندی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ طلباء کے ذہانت کا معیار کے حساب سے یہ کتنے درجوں میں ہیں، یہ قابلیت کے لحاظ سے، یہ دلچسپی کے لحاظ سے. تو اس حوالے سے طلباء کو الگ الگ سیکشنز میں بھی بانٹا جا سکتا ہے. زیادہ دلچسپی لینے والے طلباء کو الگ کر لیا جائے اور کم دلچسپی لینے والے طلباء کو الگ کر لیا جائے، اور پھر کوشش کی جائے کہ جو کم دلچسپی لینے والے ہیں ان کو موٹیویشنل جو ہے وہ ماحول دیا جائے تاکہ وہ بھی دلچسپی لینا شروع کریں، اور جو آلریڈی دلچسپی لے رہے ہیں ان کی اس دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ سکھایا جا سکے. اسی طرح سے طلباء کو ذہانت کے لحاظ سے ان پہ مختلف ذمہ داریاں رکھنے میں بھی ہماری مدد ملتی ہے. تو طلباء کی درجہ بندی کرنے میں یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. پھر تعلیمی جائزے کی اہمیت کا چھٹا پہلو یہ بھی ہے کہ ٹیچنگ کا جو پروسیس ہے اس کو امپروو کرنے میں یہ مدد کرتا ہے، اس کو بہتر بنانے میں. تعلیمی جائزے میں ایک قسم کی ٹیچر کی بھی ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے کہ طلباء کا اس کے بارے میں عمومی سوچ کیا ہے، طلباء کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی انہیں پراپر رہنمائی دے رہا ہے، پا رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور طلباء کیا درجہ دیتے ہیں اس ٹیچر کو تعلیمی حوالے سے کہ کیا وہ بہت اچھا پڑھا رہا ہے یا بس درمیانہ پڑھا رہا ہے یا اس کی پڑھائی میں کچھ کمی ہے. تو اس کے پہلو بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں.
پھر تعلیمی جائزے کی اہمیت کا 7واں پہلو یہ بھی ہے کہ یہ جہاں پہ ٹیچر کو ایویلیویٹ کرتا ہے وہاں اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کے جو لرننگ پروسیس ہے اس کی ایویلیویشن بھی کرتا ہے کہ طلبہ کس طرح سے سیکھتے ہیں، کیا چیزیں ان کو، کیا انداز ان کو زیادہ سکھاتا ہے اور کون سا انداز ان کو کم سکھاتا ہے، کون سا ٹیچر ان کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہے اور وہ کیوں ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں۔ تو اس سے ہمیں طالب علم کے جو لرننگ پروسیس ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور طالب علم کو آگے کیسے پڑھایا جا سکتا ہے اور کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ مدد ملتی ہے۔ تعلیمی جائزے میں اگر ہم بات کریں تو جو 8واں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ تعلیمی جائزے سے جو وقوفی لرننگ ہے، کوگنیٹو لرننگ ہے، اس کو میئر کر سکتے ہیں ریٹن ایگزام کے ذریعے کہ کیا کچھ اس کو یاد ہے، جو معلومات تھیں کتنی اس کے ذہن میں ٹھہری، جو علم تھا اس نے کتنا حاصل کر لیا اور کتنا اس کے پاس ابھی بھی موجود ہے اور کون سا اس نے ہوا میں اڑا دیا۔ اور تعلیمی جائزے کا 8واں پہلو یہ بھی ہے کہ تاثراتی یا افیکٹو لرننگ کتنی ہوئی ہے اس کو بھی آپ جانچ سکتے ہیں۔ طالب علم کی عادات، طالب علم کے رویے وہ کس حد تک بہتر ہوئے ہیں، اور اس میں ان کے والدین سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ طالب علم کے اندر طالب علم کی عادات میں کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اس کے دوست کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، اس کے اساتذہ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، باقی سٹاف کیا تبدیلی محسوس کر رہا ہے۔ اور پھر اس کا 9واں پہلو یہ بھی ہے اہمیت کا کہ مہارتی جو قابلیت ہے، جو سائیکو موٹر لرننگ ہے، اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ آخر اگر آپ نے اسے کوئی پریکٹیکل سکھایا ہے، کوئی عملی بات بتائی ہے، تو وہ بات اس کے عمل کا حصہ کس حد تک بنی ہے۔ اور اس طرح سے گویا آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سہولتیں مہیا کی گئی ہیں وہ کس حد تک اثر انداز ہوئی ہیں طالب علم کے اوپر۔ تو ہر حوالے سے تعلیمی جائزہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا 10واں پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو عیاں کر دیتا ہے کہ کیا خوبیاں ہیں نصاب کے اندر اور کیا خامیاں ہیں نصاب کے اندر۔ اور اس کا 11واں پہلو یہ بھی ہے کہ یہ طلباء کی لرننگ ایبلٹی کی خوبیوں اور کمزوریوں کو بھی ہمارے سامنے لے آتا ہے کہ ان میں سیکھنے کے حوالے سے کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں۔ اور پھر یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے کہ آئندہ نصاب سازی میں جائزہ مدد کرتا ہے کہ ہم نصاب سازی میں کیا بنائیں، کیا چیزیں کریں۔ یہ نصاب سازی کے عمل کے اندر اس جائزے کو دیکھ کے ہی آگے بہتری کی جا سکتی ہے۔ نصاب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگانے کے لیے طلباء کے تعلم کا جائزہ لیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ رائج نصاب سے طلباء نے کیا سیکھا اور ان کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ تو اس طرح سے تعلیمی جائزہ ہمارے تعلیمی نصاب اور تعلیمی عمل کا بڑا ایک اہم پہلو ہے۔ لیکچر سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں ہوں منیر احمد کھوکھر، علیم اکیڈمی لاہور سے۔ کوئی بات وضاحت طلب ہو تو آپ اس پہ سوال کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔